कलकत्ता मैदान के साउथ वेस्ट में फोर्ट विलियम है, जो अब इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। यहाँ आने के लिए आप हेरिटेज वॉक के तहत ईस्टर्न कमांड के नाम दरखास्त दे सकते हैं। इसके लिए fortwilliamheritagewalk@gmail.com पर ईमेल करें। हर इतवार को किला की सैर का बंदोबस्त है। बच्चों और उम्रदराजों के लिए दाखिला मुफ्त है। आम लोगों से 200 रुपये फीस ली जाती है। लोगों को ग्रुप में बांट दिया जाता है। हर ग्रुप को एक गाइड फराहम की जाती है। इजाजत मिलने पर आधार कार्ड और उसकी जेरोक्स के साथ आना लाजमी है। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। एक खुशगवार एहसास हुआ जो जिंदगी भर याद रहेगा। गाइड और अफसरान का रवैया बहुत ही दोस्ताना है। ये वॉक आवाम और फौज के दरमियान राब्ते की एक कड़ी है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है। तस्वीर खींचने और वीडियो बनाने पर पाबंदी है। गाइड की आवाज़ भी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। अलबत्ता कमांड की तरफ से एक कैमरामैन मिलता है जो चंद तस्वीरें उतार लेता है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और लाइक करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमें ये पता चले कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का पुराना फोर्ट विलियम डलहौजी में मौजूदा जीपीओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कस्टम हाउस की जगह पर था, जिसे 1756 के हमले में नवाब सिराजुद्दौला ने तहस नहस कर दिया, क्योंकि नवाब ने अंग्रेज़ों को वार्निंग दी थी कि वो ट्रेडर हैं और इसी हैसियत से रहें। किलाबंदी यानी फोर्टिफिकेशन ना करें। किला के सामने जो गढ़े हैं उसे भर दें, लेकिन उन लोगों ने अनसुनी कर दी। नवाब को बहुत गुस्सा आया और मुर्शिदाबाद से एक बड़ी फौज लेकर कलकत्ता आया और इसे फतह कर लिया। लड़ाई जीतने के बाद नवाब ने अपने नाना अली वर्दी खान के नाम पर कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। करीब 7 महीने तक कलकत्ता अली नगर बना रहा। नवाब ने मानिक चंद को हाकिम मुकर्रर किया और मुर्शिदाबाद लौट गया। एक बरस बाद 1757 में प्लासी की जंग हुई। अंग्रेजों ने साजिशों के जरिए सिराजुद्दौला को जंग के मैदान से ज्यादा जंग के मैदान से बाहर हराया था। सिर्फ 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने पैसे और नवाब बनाने के लालच में एक से बढ़कर एक गद्दार पैदा किए। कलकत्ता पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। बंगाल में सिराजुद्दौला की शिकस्त के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बड़ी रुकावट खत्म हो गई। वो समझ चुके थे कि बंगाल अब उनका अपना है। पुराना फोर्ट विलियम नवाब की शदीद गोलाबारी से खंडर बन चुका था। हर तरफ मलबे ही मलबे थे, यानी डेब्रीज ही डेब्रीज थे। अब एक नए किले की जरूरत थी। प्लासी की जंग 23 जून 1757 को हुई थी। मई में कैप्टन रॉबर्ट बार्कर, जो बाद को कमांडर इन चीफ बने, ने नए किला के लिए पुरानी फैक्ट्री के ईस्ट वार्ड में यानी कॉलोनियल कलकत्ता के सेंटर में एक जगह की निशानदेही की थी और अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की थी कि किला और एस्प्लेनेड की दूरी के दरमियानी फासले के लिए एक छोटे से फैलाव के साथ 600 गज जगह को सपाट यानी प्लेन कर दिया जाए तो ये किला की तामीर के लिए काफ़ी होगा। 2 महीने बाद कैप्टन जॉन ब्रायर ने हेक्सागनल यानी 6 साइड वाला किला के लिए दूसरी तजवीज़ पेश की। इसकी प्रपोज लैंड पुराने डक के साउथ में बंगसाल स्ट्रीट के आसपास थी, जिसके 3 साइड दरिया की जानिब होते और 3 साइड आबादी की तरफ। इस प्रपोज्ड किला के लिए शहर में ढेरों काम करने पड़ते। मुर्गी हट्टा में वाक़या पुर्तगीज चर्च और आर्मीनियन चर्च के ऊपर से निशानात लगाए जाते और इन निशानात के दरमियान पड़ने वाली इमारतों को तोड़ा जाता ताकि कम से कम 500 गज की जगह दस्तयाब हो। लोगों को एक पार्क में जो अनकरीब सड़कों पर बनाया जाता में बसाने का प्रोग्राम था। किलाबंदी की कमेटी ने इस मशवरे को मान लिया था। मकानों को तोड़ने का फरमान भी जारी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर मुर्शिदाबाद से लॉर्ड क्लाइव आ गए। इस तरह ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सका। लॉर्ड क्लाइव की सोच एक मुनासिब जगह पर किला बनाने की थी। उस जमाने में कॉलोनियल कलकत्ता के साउथ में गोविंदपुर नामी गांव करीब 200 बरसों से आबाद था, जहां सेठ और बैसाख घराने रहते थे, जिसके चारों तरफ शेरों वाला घना जंगल था और जिसे बआसानी काटा जा सकता था। गोविंदपुर गोविंद जी से मंसूब है। यहाँ पर एक बड़ा काली मंदिर था। नकदी और जमीन की सूरत में कसीर मुआवजे लेकर दोनों खानदान कलकत्ता के नॉर्थ
خدی پور میں جا بسے۔ اسی جگہ پر نئے فورٹ ولیم بنانے کی تجویز منظور ہوئی۔ اکتوبر 1757 کے ختم ہوتے ہی بروئر نے کام کی شروعات کی۔ نئے قلعہ کی تعمیر کے لیے ہر اسٹیج میں مزدوروں کی کمی رہی، حتیٰ کہ عوام کے لیے مزدوروں کا کام پر رکھنا منع ہو گیا۔ 1762 میں انجینئروں نے مزدوروں کی کمی کا ذکر حکومت سے کیا، جنہیں حکومت نے یہ اختیار دیا کہ وہ تمام اینٹ بنانے والے مزدوروں کو اپنی تحویل میں لے لے۔ 1768 میں کونسل نے یہ فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کمپنی کے حدود یعنی باؤنڈریز میں یا کمپنی کے پروٹیکشن میں رہتا ہو، کوئی بھی نئی تعمیر یعنی کنسٹرکشن کلکتہ یا اس کے آس پاس نہیں کرے گا جب تک کہ اس حکم کو باطل نہ قرار دیا جائے، اور تمام مزدور جو کہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں انہیں سرکاری کام کے لیے سرکاری ماتحتی میں لیا جائے گا۔ اس فرمان کو 1770 میں دوبارہ جاری کیا گیا۔ مزدوروں کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن مٹیریل حاصل کرنا بہت چیلنجنگ تھا۔ آخرکار 1773 میں فورٹ ولیم مکمل ہو گیا۔ اس پر قریب 2 ملین اسٹرلنگ کی لاگت آئی۔ 18ویں صدی کی فرانسیسی فوجی فنسازی کا یہ بہترین نمونہ دنیا کے بہترین قلعوں میں سے ایک ہے۔ اسٹار کی شکل میں بنا یہ قلعہ قریب 5 میل یا 177.42 ایکڑ ایریا رکھتا ہے۔ قلعہ کے سامنے کا نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس وقت گورنمنٹ ہاؤس، موجودہ راج بھون اور ایڈن گارڈن نہیں تھا، صرف اسپلینڈ رو تھا جو محلوں سے گھرا ہوا تھا۔ فورٹ ولیم میں فوج سے وابستہ لوگوں کے سوا کسی کو بھی رہائش کا اختیار نہیں تھا۔ ریکارڈ کی بات کریں تو اس قلعہ کے 7 دروازے ہیں۔ کلکتہ دروازہ جو ایڈن گارڈن کی طرف سے ہے، ایسٹ گیٹ جس کا پرانا نام پلاسی دروازہ جو راج بھون کی طرف سے ساؤتھ سے ہے، اسے لال دروازہ کہا جاتا ہے جو شاید لال دگھی اور لال بازار کی طرف سے جانے والی راہداری کی وجہ سے نام پڑ گیا ہے۔ چورنگی یا رائل دروازہ چورنگی کی طرف سے ہے۔ ٹریزری دروازہ یہاں پر ہندوستان میں کمانڈر ان چیف کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ اسے عام طور پر پیاسا دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر پینے کے پانی کا پرانا ٹینک تھا۔ اسپتال روڈ گیٹ یہ ریس کورس کی طرف سے ہے، شاید پی جی اسپتال کی وجہ سے اس کا نام اسپتال روڈ گیٹ ہے۔ سینٹ جارج گیٹ اسے قلی دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے ساؤتھ میں ہیسٹنگس نامی بستی تھی جس کا پرانا نام قلی بازار تھا۔ واٹر گیٹ یا پانی کا دروازہ جو گوالیار مونومنٹ کے پاس دریا کے سامنے ہے، لیکن سیکورٹی کی وجہ سے کئی دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں مختلف بیسٹین کے نام بھی الگ الگ ہیں، جیسے کنگس بیسٹین، کوئنس بیسٹین، پرنس آف ویلس بیسٹین، ڈوک آف کمبرس لینڈ بیسٹین، لیکن پبلک کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسٹینڈ روڈ اور ریڈ روڈ کے درمیان واقع یہ قلعہ irregular octagon یعنی 8 پہلو والا ہے۔ اس کے 5 سائڈ خشکی کی طرف جبکہ 3 دریا کی جانب ہے۔ اینٹ، گارے اور چونے کے مسالے سے تیار اس قلعہ کا ایک لمبا، موٹا اور چوڑا پشتہ بھی ہے۔ اس کے چاروں طرف کھائی یعنی موٹ ہیں جنہیں ضرورت کے وقت دریا کے پانی سے بھرا جا سکتا ہے تاکہ دشمن قلعہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں یہ تجویز بھی آئی تھی کہ یہاں پرائیویٹ گھروں کو بنانے کی اجازت بھی ملتی، لیکن 1770 تک اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی نے بھی درخواست نہیں دی۔ یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ہتھیار گھر یعنی ہاؤس آف آرمز اینڈ ایمونیشن ایک عالیشان کمرہ ہے جسے وارن ہیسٹنگز کے آرڈر پر بنایا گیا تھا۔ اب یہاں میوزیم ہے۔ یہاں پر کئی قسم کے نمونے جیسے گولے، نلی، تیز اور نوکدار ہتھیار وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے اور پرانے فورٹ ولیم کی دلچسپ نمائشیں ہیں۔ اس میں دونوں فورٹ ولیم کے ماڈل، تصویر اور پینٹنگز ہیں۔ یہاں کئی گیلری بھی ہے۔ میوزیم سے ایک راستہ آمسٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے۔ کبھی اس گھر میں بشپ ہیبر نے قیام کیا تھا۔ اسی گھر میں واجد علی شاہ کو انگریزی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں 1857 میں گرفتار کر کے رکھا گیا تھا۔ واجد علی شاہ سے پہلے اودھ کے چوتھے حکمراں وزیر علی خاں کو 1799 میں گرفتار کر کے کلکتہ لایا گیا تھا۔
اور اسی فورٹ ولیم میں ان کا انتقال 1817 میں ہوا۔ ان کی قبر پرانا قصیہ بغان موجودہ ووڈبرن پارک میں ہے۔ سینٹ پیٹرز چرچ، یہ چرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی ہال جیسا ہے۔ یہ قلعہ کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہ چرچ یونانی آرکیٹیکچر کے گوتھک سٹائل میں ہے۔ اس کا فاؤنڈیشن اسٹون 1822 میں رکھا گیا تھا۔ اسے عبادت کرنے کے لیے 1825 میں کھول دیا گیا۔ یہ چرچ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف سے ایک ایک جوڑا ٹاور رکھتا ہے۔ اب اسے انڈین ملٹری آفیسر کے لیے ایسٹرن کمانڈ لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ یہاں سینکڑوں کتابیں ہیں، ان میں سے کچھ ریئر بکس بھی ہیں۔ اس کی دیواروں پر لگے رنگین شیشے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ایک 4 منزلہ ڈلہوزی بیرک ہے۔ یہ ایک ویجڈ شیپ بلڈنگ ہے جو آرچڈ بیسمنٹ پر واقع ہے۔ یہاں 1000 سپاہیوں کے رہنے کا انتظام تھا اور ان کے راشن، ہتھیاروں اور سامان کے لیے بھی جگہ تھی۔ یہاں ایک نیتاجی سیل بھی ہے جہاں سبھاش چندر بوس کو 1940 میں گرفتار کر کے کچھ دنوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ جب سیل میں انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی تو شہر میں ہنگاموں کے خدشات کے پیش نظر انہیں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل 1 منزلہ بیرک بلڈنگیں ہوتی تھیں جو ریمپینٹس کے قریب تھیں، لیکن خراب وینٹیلیشن یا لیمیٹڈ وینٹیلیشن کی وجہ سے صحت کے لیے غیر مناسب سمجھی جانے لگیں۔ 19ویں صدی کے درمیان نئی بیرک بلڈنگیں اونچائی پر بنائی گئیں اور زیادہ ہواداری کے لیے ریمپینٹس کو نکال دیا گیا۔ ڈلہوزی بیرک سے لگے ہوئے گراؤنڈ میں 1940 کی ایک ونٹیج کار ہے جو پاکستانی ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل نیازی کی استعمال شدہ ہے۔ اس گاڑی کو 1971 میں ایک ٹینک، ایک ہائی کیلیبر گن کے ساتھ قبضہ کیا گیا تھا۔ جنرل نیازی کا پورا نام امیر عبداللہ خان نیازی تھا۔ انہوں نے 1971 میں ایسٹ پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش اور انڈو پاک وار میں کمانڈنگ کی تھی۔ انہوں نے پاکستانی صدر یحییٰ خان کے حکم پر 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں انسٹرومنٹ آف سرنڈر پر سائن کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی فوجیوں کو انڈین آرمی کے ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑا تھا۔ جنرل نیازی ایسٹ پاکستان کے آخری گورنر تھے۔ یہاں ایک کچنر ہاؤس ہے جو ٹریزری گیٹ کے قریب ہے، جسے 1780 میں آفیسرز کے کوارٹر کے لیے بنایا گیا تھا۔ بعد میں اس میں دوسرے فلور کا اضافہ کیا گیا۔ اس کا استعمال برٹش آرمی کے کمانڈر ان چیف کی رہائش گاہ کے طور پر ہونے لگا۔ 1902 سے 1909 میں جب یہاں لارڈ کچنر بحیثیت کمانڈر ان چیف رہنے لگے تو یہ بلڈنگ کچنر ہاؤس کہلانے لگی۔ یہاں 1789 سے 1803 کے درمیان گورنر جنرل لارڈ ویلیزلی نے قیام کیا تھا۔ یہ عمارت ڈھالان پر واقع ہے۔ خوبصورت ایونی طرز کے ستونی داخلے سے ہو کر ہال میں جایا جاتا ہے جو آج بھی ویسا ہی ہے۔ یہاں پر ایک پیتل کی توپ رکھی ہوئی ہے جسے 1757 سے دن کے 1 بجے داغی جاتی تھی۔ مشہور رائٹر جی ایس فرید لکھتے ہیں کہ دوسری ورلڈ وار سے پہلے تک افطار کے وقت بھی فورٹ ولیم سے توپ داغی جاتی تھی۔ یہاں 100 فٹ کا ایک بال ٹاور آف فورٹ ولیم ہے جسے سیمافور ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں دریا میں جہازوں کو 3 بال کے ذریعہ ٹائم سگنل وقت بتانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک بال اس ٹاور پر رکھی جاتی تھی۔ تمام بال کو دن کے 12:55 پر اوپر اٹھایا جاتا اور 1 بجے گرا دیا جاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مین سگنل سے پہلے پریپریشن سگنل بھی دیا جاتا تھا۔ اس عمل میں سیمافور ٹاور پر 20 منٹ قبل جھنڈا لہرایا جاتا۔ اس فورٹ ولیم سے وابستہ کئی دلچسپ تاریخ ہیں۔ فورٹ ولیم کی وجہ سے کلکتہ میدان کا وجود ہوا ہے۔ کبھی یہ پورا علاقہ گھنا جنگل تھا۔ قلعہ بننے کے بعد اسے صاف کر دیا گیا تاکہ قلعہ کے اندر سے دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ اس زمانے میں توپ کا استعمال ہوتا تھا، انہیں بیسٹین پر رکھا جاتا تھا، اس لیے فورٹ ولیم میں بہت سارے بیسٹنز ہیں۔ کبھی یہاں کے ہر دروازے پر
कमांडिंग ऑफिसर के क्वार्टर हुआ करते थे। यह किला इतना बड़ा था कि उस वक्त कलकत्ता की पूरी आबादी को इसमें पनाह दी जा सकती थी। इसकी तामीर ने कलकत्ता के पूरे अर्बन प्लान को बदल कर रख दिया था। किला बनने के बाद भी इसमें बहुत सारी तामीरात यानी कंस्ट्रक्शन की जाती रही हैं। ये एक ऐसा किला है जिस पर किसी ने आज तक हमला किया और न ही यहाँ से कोई जंग हुई। विजय स्मारक फोर्ट विलियम के ईस्ट गेट के दाहिनी तरफ 3 सतूनों वाला यादगार मोन्यूमेंट 1996 में फोर्ट विलियम गार्डन में बनाया गया है, जो 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतह की निशानी है। इसके 3 पिलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ चीन और पाकिस्तान से होने वाली मुख्तलिफ जंगों की तफसीलात हैं, शहीदों के नाम हैं। यहाँ कुछ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की जानकारियाँ हैं और स्टैटिस्टिक हैं।